چلتے ہیں، اے آدم آپ سفارش کر دیجئے نا، ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن آدم کہیں گے نہیں یا رب نفسی نفسی، ہم کو اللہ نے منع کیا تھا وہ دانہ کھانے سے، درخت کے قریب جانے سے، ہم نے وہ دانہ کھا لیا تھا۔ اگر اللہ پوچھ بیٹھے گا تو ہم کیا اس سوال کا کیسے جواب دیں گے؟ نہیں، جاؤ تم کس کے پاس؟ جاؤ تم نوح کے پاس، نجی اللہ ہے وہ، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہ نوح سفارش کر دیجئے ہمیں اس پریشانی سے بچانے کے لیے۔ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا یہاں پر قریب میں، جتنے قریب میں آپ کا یہ شامیانہ ہے اتنے قریب میں سوا ڈیڑھ نیزے پر آ کر اس کی گرمی کی وجہ سے انسان کی دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے ہر ایک فرد، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کے سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سب ننگے کھڑے ہوں گے تو وہاں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ محمد رسول اللہ نے کہا کہ عائشہ وہاں انسان کو اپنے پیروں کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، اپنی بدن کو بھی دیکھ نہیں پائے گا، تو دوسروں کی بات کرتی اس پریشانی کے عالم میں کس کے پاس جائیں؟ آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی دکھڑا سنائیں گے کہ نہیں میں نے بھول چوک سے اپنے بیٹے کے لیے ہم نے سفارش کی تھی، اللہ پوچھ لے گا تو وہ کہیں گے کہ جاؤ داؤد کے پاس جاؤ، سلیمان کے پاس جاؤ۔ وَيَقُولُ سُلَيْمَانُ صَاحِبُ الْمَمْلُكَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي، سلیمان بھی کہیں گے کہ اللہ میری جان بخش دے، میں کسی کے بارے میں آپ سے نہیں سوال کرتا ہوں، میں دنیا میں بادشاہ تھا، بادشاہ ہواؤں پر میری بادشاہت تھی، جن اور انسان کے اوپر میری حکومت تھی، پوری کائنات کی 18,000 مخلوقات پر میری حکومت تھی، سمندر میں پلے ہوئے مچھلیوں کے اوپر میری حکومت تھی، لیکن اے اللہ آج سلیمان صرف اپنے بارے میں سوال کرتا۔ آپ سوچئے کہ کتنا ہولناک منظر ہوگا، بڑے بڑے نبی جناب، کون طاقت کا پہاڑ جن کو کہا گیا موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ بالکل نہیں، میں نہیں۔ وَيَقُولُ آدم وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے جس نے بات کی، یا ربی نفسی نفسی، اس دن بھی کہے گا کہ یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ میں کسی کے بارے میں نہیں پوچھتا، مجھے میری فکر ہے، لیکن ایک طرف سے آواز آئے گی وَيَقُولُ رَسُولُنَا وَنَبِيُّنَا وَهَادِيُنَا وَشَفِيعُنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی۔ اگر اس وقت بھی پریشان ہونے والی قوم کو اگر کوئی جنت میں داخلہ کرانے کے لیے اگر رب سے دعا کرے گا تو وہ دنیا کا کوئی مالدار نہیں، دنیا والوں نبی کو غلط کہنے سے پہلے ان کی دنیا وجود میں ہے اس نبی کی دعاؤں کے صدقے میں، اور مرنے کے بعد ہمارا بیڑا پار ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے بیڑا پار ہوگا۔ سب ربی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری قوم کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ کو کیا کہا گیا؟ محسن انسانیت، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ آپ علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان سکھایا، بتایا۔ میرے بھائیوں بہت زیادہ وقت بھی ہو چلا ہے، ایک بج چکا ہے، لمبی باتیں اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، مناسب وقت چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میرے مقدر میں بہار کی سرزمین پر 12 بجے کے بعد ہی میرا نمبر آتا ہے عموماً۔ 12 بجے کے بعد انسان کا 12 بج جاتا ہے، نیند سے آپ نہیں لڑ سکتے، یہ ایسی وہ طاقتور پہلوان ہے کہ آپ آنکھ رگڑ کر بیٹھیے، پھر 10 منٹ میں پھر آنکھ بند ہونے لگ جاتی، آپ اس سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ البتہ 2 باتوں کے اوپر ہماری تقریر کا خلاصہ ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس جو دولت ہے ایمان، بڑی قیمتی دولت، اس ایمانی دولت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے تعلیم ضروری ہے، ایجوکیشن ضروری۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول کی بھی تعلیم دیجئے، اسلام منع نہیں کرتا۔ ہم خود دوسری ایجوکیشن کو ہم نے بھی سیکھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے۔
عالم بننے کے بعد ہم نے سارے کورسز کی پڑھے، اب بھی پڑھ رہا ہوں، اب بھی ہماری پڑھائی جاری ہے، 4 5 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں، سنسکرت گرامر کے کورسز پورے کرتے، انگلش گرامر پورے کرتے ہیں، انگلش برٹش اینڈ امریکن ایکسنٹ کو سنتے ہیں، وائس ایکسنٹ کو پڑھتے ہیں، پوری زندگی آپ پڑھتے رہیے، منع نہیں۔ اسلام doesn't deny and to learn any language in the world and any academic qualification of the world، دنیا کی کسی بھی qualification کو، کسی بھی ڈگری کو you can hold، آپ پراپت کر سکتے ہیں، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں، you can achieve every and great things of the world، دنیا کی بڑی چیزوں کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، منع نہیں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن before all things first of all you have to believe surely and completely and purification from all bad misunderstanding you have to believe in one God، سب سے پہلے آپ کا ایمان بہتر ہونا چاہیے۔ نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ ہمارے نوجوان تو نماز تو دور کی بات ہے، ہمارے جوان سے پوچھیے، ہمارے نوجوان مجھ سے بہت ناراض ہیں، گالی بھی دیتے ہوں گے کہ ہمیشہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ نہیں، اس لیے آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی عمر ہے نا، بچپن سے لے کر اگر 60 سال کا ہے کوئی، تو بچپن سے لے کر 15 سال تک بندر کی طرح زندگی، 15 سال سے لے کر 40 سال تک آپ جوان ہیں، یہ جو پیریڈ ہے، یہ ٹائم ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت۔ آپ اس پیریڈ میں جو کچھ کر لیں گے کر لیں گے، ورنہ آپ کیا کہیں گے کہ ارے چلو ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تو چلیں گے کریں گے کچھ، نماز پڑھیں گے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کا اب اگلا قدم اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا۔ وہ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا تھا، کسی اللہ کے ولی سے کسی نے سوال کیا تھا، وہ پورے واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہت اچھا سوال کیا تھا، بہت ہی اچھا سوال کیا تھا انہوں نے۔ تو ان کو کسی نے کہا تھا کہ میں ذرا ہمیں بتائیے کہ ہم جب نماز عبادت کرتے ہیں اور سب سے بہترین عبادت ہمیں کس انداز میں کس طریقے سے کرنی چاہیے جب پوری توجہ کے ساتھ ہو۔ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ کل تمہاری موت آ جائے گی، کل تمہاری موت آ جائے گی۔ تو آج اس نے جو نماز پڑھی ہے نا، جب کسی آدمی کو پتا ہو کہ میں کل مرنے والا ہوں، آج پتا کیسے نماز پڑھے گا وہ بیوی بال بچہ سب کو بھول جائے گا، کھانا بھی بھول جائے گا کہ نہیں میں کل مرنے والا ہوں، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے اس کے۔ لیکن اگلے دن ہوتے ہی فوراً موت آئی نہیں، آ کر شکایت کی کہ موت تو بھی نہیں۔ کہا کہ ارے ہر دن کو تم کل سمجھو کہ میرے کل موت آنے والی ہے، ہر دن کوئی ضروری نہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا، ہم اس کو کہتے تھے کہ بھیا ذرا چلو اللہ کے راستے میں کہیں پر کچھ کر کے آتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے تم، نماز چھوڑ دیتے۔ کیا بولتا تھا؟ ارے ابھی تو جوان ہوں، میں 25 سال کا ہوں، میں 25 years old، what is need to offer salah 5 times a day in the rainy season, in the cold season، کیا ضرورت ہے ٹھنڈی میں گرمی میں تم نماز کرتے رہتے، جاؤ تم پڑھو، بڑے صوفی بنتے ہو تم نماز پڑھنے کی، جاؤ پڑھو۔ لیکن ایسا ہوا کہ بیچارہ گھر کے لیے نکلا، کسی وجہ سے بیچ میں راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ 2 دن نہیں گزرا تھا اس کو یہ بولے ہوئے کہ ارے پوری زندگی پڑی ہوئی، لیکن 2 دن نہیں گزرے، گیا ایسی موت ہوئی کہ اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ ٹرین سے گرا، مغل سرائے کے قریب تقریباً اس کی موت ہوئی۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ میں تھا، اس نے اپنے بھائی کو دیکھا گرتا ہوا، اس کا بھائی بیچارہ پریشان تھا، ٹی ٹی کو تو نہیں آدمیوں کو کہا، رات کو 2 بجے وہ گیٹ پہ بے وقوف بیٹھا۔ اس لیے گیٹ پر مت بیٹھیے ہمارے نوجوان، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، سیفٹی دیٹ از اے کمپلسری۔ میری عادت ہے، کل ہم مالدہ میں تھے تو جب ہم کو لینے کے لیے وہاں ایک آیا تھا ایمبیسڈر والا، ہمارے وہ ڈرائیور صاحب، پائلٹ صاحب، تو جب میں خود وہ لگا رہا تھا اس کو سیٹ بیلٹ کو، مطلب نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، مت لگائیے آپ اس کو، ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا نہیں میری عادت ہے سیٹ بیلٹ لگانے کی، میری عادت ہے، بائک میں جاؤں گا تو بنا ہیلمٹ کے میں نہیں جاؤں گا، یہ پروٹیکشن ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرتا ہے
डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। अल्लाह डायरेक्ट मदद कर सकता है, जैसे अल्लाह ने इब्राहिम को बचाने के लिए आग को कहा था डायरेक्ट, कोई वहां पर मदद के लिए नहीं आया, कोई फरिश्ते को नहीं भेजा था, फरिश्ता आया था, जिब्राइल आए थे कि अल्लाह के ए खलीलुल्लाह आप बताइए तो मैं आग को अभी एक पर में मारता हूँ, आग कहाँ पहुंच जाएगी। तो अल्लाह के हजरत इब्राहिम ने कहा था कि नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है ना, कहा कि देख रहा है, कहा जाओ तुम, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे अल्लाह के बीच का मामला है। डायरेक्ट अल्लाह ने आग से कही थी कुल्ला या नार, ए आग ठंडी हो जा। डायरेक्ट अल्लाह डायरेक्ट मदद कर सकता आपकी, लेकिन आपको अल्लाह ने एक रास्ता बताया, एक वे, एक प्रोटेक्शन। अगर आप हेलमेट लगाते हैं, कभी कभी कहता है ना कि कोई चीज बहाना बन जाती, बहाना नहीं, एक सेफ्टी है अपनी, हम सबब इख्तियार कर सकते हैं ना, सबब इख्तियार कर सकते। और अल्लाह के नबी इतने सारे मैदान में गए, क्या जरूरत थी एकदम बिल्कुल वो लोहे वाले ज़िरा लगाने की और वो फौजी कपड़े पहनने की, नहीं जी बिल्कुल नहीं, मरना है तो मरना है, मौत आएगी तो आएगी, क्या जरूरत थी। अल्लाह के नबी हाथ में तलवार लेकर कुफार के सामने में जाकर खड़े हो जाते थे। सबब इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह ने ही सबब हमें दिया है इख्तियार करने को। बीमारी है, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह ने एक तरीका बताया, लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर बीमारी का इलाज है, तो हमें दवाई खानी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आप ड्राइव करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, तो आप ये ना कहें कि भाई पुलिस वाला हमको पकड़ता है इसीलिए करते, नहीं, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन, अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट लगा लें। फोर व्हीलर चलाते हैं तो लिमिट में रहकर चलाएं कि अगर आप कहीं पर ब्रेक मारे तो गाड़ी आपके वहीं रुक जाए। अल्लाह का फजल है।